السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن قوم سے مل گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں یعنی کنجیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، اتراؤ نہیں، پھولو مت، بے شک اللہ اترانے والے یعنی پھولنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ قوم نے قارون سے کہا، جو مال و دولت اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر یعنی جنت بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول، اور لوگوں کے ساتھ ایسے ہی احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش مت کر، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ قارون کہنے لگا، یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ کیا قارون کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اللہ اس سے پہلے ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقت و قوت والے اور زیادہ مال و جائیداد والے تھے، اور مجرموں حق کا انکار کرنے والوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ پھر ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی آن بان شان یعنی بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے، اے کاش ہمارے پاس بھی ویسا ہی مال ہوتا جیسا قارون کے پاس ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ مگر بنی اسرائیل کے عالموں نے دنیا دار لوگوں سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب یعنی جنت اس آدمی کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، اور یہ ثواب یعنی جنت تو صبر کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین۔ پھر ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ قارون خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، ہماری حالت پر افسوس، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا روزی بڑھا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک، اس میں قارون کا ذکر ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 76 پر غور کیجئے۔ فبغى علیہم، قارون نے ظلم کیا، وہ ظلم کرنے لگا، اللہ نے اس کو دولت دے رکھی تھی، ظلم کرنے لگا۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی اپنی قوم جو تھی اس کی بنی اسرائیل، یہ اسرائیلی سیٹ تھا، تو اپنی قوم پر ظلم اس طریقے سے کرنے لگا کہ مالداری کی وجہ سے اپنی قوم کو گھٹیا سمجھنے لگا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرعون کی طرف سے اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل تھا، ان کا گورنر مقرر تھا، اور وہ اس طریقے سے ظلم کرتا تھا۔ پھر آگے یہ کہا گیا، جب لوگوں نے سمجھایا اور اس سے یہ کہا کہ اترا مت، مال و دولت پر گھمنڈ مت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والے پھولنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والے کو پسند بھی نہیں کرتا۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کر، جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں خرچ کر، دوسری جگہ مت خرچ کر، بخیلی مت کر۔ پھر اسی طریقے سے جہاں دینا ہے وہاں دے، دوسری جگہ مت دیا کر، آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لے۔ لیکن وہ اترانے والوں میں سے ہو گیا، اور وہ کہنے لگا، آیت نمبر 78 پر غور کیجئے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بے شک مجھے جو مال دیا گیا ہے میرے علم کی وجہ سے، عندی میرے پاس علم ہے، جانکاری ہے، میں اس کا حق رکھتا ہوں، اس لیے مال مجھے ملا ہے۔ اس نے کہا عندی میرے پاس، تو اللہ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ مال اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ہوشیاری کی وجہ سے دولت نہیں ملتی۔
اللہ دیتا ہے، اللہ دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے جو مال ملا ہوا میری ہوشیاری کی وجہ سے یا میں اس کا مستحق ہوں، جی نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ دے رہا ہے تو اللہ خوش ہے یا اللہ نہیں دے رہا تو اللہ ناراض ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جس نے بھی کہا اندی میرے پاس، میں اس کا حقدار ہوں، میری چالاکی کی وجہ سے مال ملا ہے، تو اللہ نے پکڑ لیا اور مال سمیت ہی زمین کے اندر دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، آیت نمبر 81 میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ابلیس نے کہا انا، میں، مائن، میرے لیے، میں ہی ہوں۔ انا نے فنا کر دیا ابلیس کو۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12-13 پر غور کیجئے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12-13 پر غور کیجئے۔ اللہ نے کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ نے کہا نکل جا، تو نے تکبر کیا، تو نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس پر غور کرنے کی بات ہے، اس نے کہا انا، تو اس کے انا نے اس کو فنا کر دیا۔ اس لیے کبھی یہ مت کہیے میں ہوں، مائن، میرے لیے، ایسا کچھ نہیں۔ انا کو فنا کر دیجئے ورنہ ہم سب فنا ہو جائیں گے۔ آج کل دیکھ لیجئے مسئلہ جو ہے وہ انا کی وجہ سے، اس لیے ایگو کو، انا کو فنا کر دیجئے ورنہ ابلیس کی طرح نقصان ہو جائے گا۔ ایک چیز اور غور کیجئے، فرعون نے یہ کہا لی، میرے لیے، تو اللہ نے پکڑ لیا، میرے لیے نہیں، میں ہی حقدار نہیں، مائن میرے لیے نہیں۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 51 قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا نہیں دیکھ رہے ہو اے میری قوم کہ میرے لیے ہی مصر جو ہے اس کی بادشاہت ہے اور یہ نہریں جو بہہ رہی ہے، نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو اللہ نے پکڑ لیا۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 51 آیت نمبر 55 پر غور کیجئے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہ فاغرقناہم اجمعین، ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے بدلہ لے لیا اور ان سب کو ڈبو دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا جو بھی یہ کہے گا میری وجہ سے گھمنڈ کیا مال پر، قارون نے، تو اللہ نے پکڑ لیا، اور اپنے آپ پر گھمنڈ کیا ابلیس نے، تو اللہ نے پکڑ لیا۔ فرعون نے عہدے پر گھمنڈ کیا، حکومت پر گھمنڈ کیا، طاقت پر گھمنڈ کیا، تو اللہ نے پکڑ لیا۔ ملک اللہ کا، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا، جو بھی گھمنڈ کرے گا اللہ پکڑ لے گا۔ مال و دولت پر جو بھی گھمنڈ کرے گا اللہ اس کو فقیر بنا دے گا، اس لیے گھمنڈ مت کیجیے۔ اور اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، اس لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے۔ آگے یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے روزی کو بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہیں کہنے کا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، نہیں، اللہ جس کی روزی روٹی کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آگے کہا لا یفلح الکافرون، کافر کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔